اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ دروس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم خود درجہ اجتہاد تک فائز ہوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم احتیاط پر عمل کریں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم تقلید کریں۔ گزشتہ دروس میں ہم اجتہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اجتہاد کی اقسام کیا ہیں، مرجع تقلید کی کیا شرائط ہیں، یہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے احتیاط کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا احتیاط ممکن ہے یا احتیاط ممکن نہیں ہے، اور احتیاط کے کیا احکام ہیں، یہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے تقلید کے حوالے سے بیان کریں گے کہ تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، تقلید کے کیا احکام ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تقلید کے لغت میں کیا میننگ ہیں، اور تقلید کے فقہ کی اصطلاح میں، فقہ میں جب تقلید کی ٹرم یوز ہوتی ہے تو فقہ میں جو ہے وہ تقلید سے کیا مراد ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے لغت میں تقلید کے میننگ یہ ہیں۔ اگر آپ عربی کی ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس میں جب آپ دیکھیں گے تقلید، تو یہ مادہ قلد یقلد تقلیداً، یعنی اس کے میننگ ہے کسی پر ذمہ داری ڈالنا، کسی کے پر بوجھ ڈالنا، کسی پر ذمہ داری ڈالنا۔ جیسا کہ حدیث خلافت میں ہے، قلدہا رسول اللہ علی صلوات اللہ علیہما، یعنی رسول خدا نے خلافت کا ہار علی ابن ابی طالب کو پہنایا، یعنی خلافت کی جو ذمہ داری ہے، امامت کی جو ذمہ داری ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی گردن پر علی ابن ابی طالب کو سونپی۔ تو یہ میننگ ہیں قلدہ۔ یہاں پر بھی مادہ اس حدیث میں قلدہ استعمال ہوا، یعنی تقلید، یعنی خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کو سونپی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی عام مومن، کوئی عام مکلف کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو اس کے میننگ یہ ہیں کہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری مجتہد کی گردن پر ڈال دیتا ہے، یعنی مجتہد کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ مجتہد قیامت والے دن مسئول ہوگا، مجتہد سے پوچھا جائے گا، عام مقلد سے، عام جو شخص ہے، عام جو مقلد ہے، اس سے جو ہے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ میننگ ہیں تقلید کے لغت عربی میں۔ ابھی ہم چلتے ہیں کہ فقہ کی اصطلاح میں، فقہ میں جب تقلید کی ٹرم یوز ہوتی ہے تو وہاں پر تقلید کے کیا میننگ ہیں۔ المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظہ اللہ تقلید کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مکلف کا عمل اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو کہ جس کی اسے تقلید کرنی چاہیے تھی، جس کا قول اس کے حق میں حجت تھا، اس کے مطابق اگر آپ کا عمل ہے
تو یہ تقلید ہے۔ اگر ہم اس عبارت کو مزید کھولیں تو تقلید نام ہے کہ آپ کا عمل آپ کے مرجع تقلید کے فتویٰ کے مطابق ہو۔ یہ عمل کا مطابق ہونا، مرجع تقلید کے فتویٰ کے مطابق، اسی عمل کا مطابق ہونا ہی تقلید ہے۔ اس سے زیادہ تقلید میں اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ یعنی عام مکلف ہے، اس کا عمل اگر جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے، یہ مطابقت العمل ہے، عمل جو ہے وہ فتویٰ کے مطابق ہے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تقلید میں اور کوئی چیز نہیں چاہیے کہ عمل مطابق ہو جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے، کہ جس کی تقلید آپ پر کرنا ضروری ہے اور حجت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے جب ہم نے تقلید کی ڈیفینیشن کی تو تقلید کی ڈیفینیشن ہم نے یہ کی کہ عمل مطابق ہو جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے۔ جب تقلید کی یہ ڈیفینیشن ہے تو یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل اگر مطابق ہے جامع شرائط مجتہد کے تو اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ کیا تقلید میں نیت شرط ہے؟ کیا تقلید کرنے کے لیے نیت کرنی ضروری ہے؟ کیا تقلید کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں کہوں کہ میں یہ عمل فلاں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق انجام دے رہا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقلید میں نیت ہرگز شرط نہیں ہے۔ فقط آپ کا عمل مطابق ہے جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ آگے جا کر کہ ہم نیت بھی کریں جب ہم عمل انجام دے رہے ہوں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہم وضو انجام دے رہے ہیں، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جب ہم حج کے اعمال انجام دے رہے ہیں، تو اس وقت نیت بھی کریں کہ یہ فلاں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق انجام دے رہے ہیں، اور نسبت دیں کہ یہ فلاں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے۔ المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نیت کی ضرورت نہیں ہے، نسبت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل فتویٰ کے مطابق ہے، یہی تقلید ہے۔ اس سے زیادہ اور تقلید میں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں اور آپ کا عمل مجتہد جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے تو آپ اس کے مقلد شمار ہوں گے، اگرچہ آپ نے ان کی تقلید کرنے کی نیت نہیں کی تھی عمل کے ٹائم۔ لہذا آپ کا عمل جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے، یہی تقلید ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ تقلید کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی کہ فقہ کی اصطلاح میں تقلید کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا تقلید کرنا واجب ہے؟ تو گزشتہ بیان کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ احکام شرعیہ پر اگر ہم نے عمل کرنا ہے، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم صاحب شریعت یعنی کسی شریعت کو ہم مانتے ہیں
کہ کوئی شریعت ہے جو سید الرسل کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ دیکھیں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی شریعت ہے، یعنی کوئی احکام الزامیہ ہیں جو ہماری گردن پر ہیں، تو ان کو اگر ہم نے بجا لانا ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ یا ہم خود درجہ اجتہاد تک فائز ہوں، یا ہم احتیاط پر عمل کریں۔ تو ان 2 آپشنوں کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، کہ درجہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے کتنے علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے، اور یہ عام مومن کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح احتیاط پر عمل کرنا بعض موارد میں ممکن ہی نہیں ہوگا، اور احتیاط پر عمل کرنے کے لیے کم از کم آپ یا مجتہد ہوں یا درجہ اجتہاد کے قریب قریب ہوں۔ یہ پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ لہذا ہم جب مجتہد بھی نہیں ہیں، درجہ اجتہاد تک بھی فائز نہیں ہیں، اور احتیاط پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، یا احتیاط پر عمل کرنے کے لیے درجہ اجتہاد تک فائز ہونا ضروری ہے یا قریب من الاجتہاد ہونا ضروری ہے، جب یہ دونوں آپشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے عام مومن کے لیے، عام مکلف کے لیے، تو پھر ایک ہی آپشن ہے کہ ہم تقلید کریں۔ لہذا جب پہلے 2 آپشن ممکن نہیں ہے تو تیسرے آپشن یعنی تقلید پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس معنی میں تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے احکام شرعیہ پر جب عمل کرنا ہے تو لہذا یا ہم مجتہد ہوں یا ہم احتیاط پر عمل کریں یا تقلید کریں۔ جب پہلے 2 آپشن درجہ اجتہاد تک فائز ہونا یا جو ہے احتیاط پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر تیسرا آپشن ہی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اسی کو اویل کرنا پڑے گا۔ اس معنی میں جو ہے وہ تقلید واجب ہے۔ ایک اور نقطے کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ کرتا جا، دیکھیں، تقلید فقہ امامی کی ایجاد نہیں ہے۔ کیا تقلید فقہائے امامیہ نے ایجاد کی؟ کیا تقلید کی ٹرم فقہائے امامیہ کی ایجاد ہے؟ کیا باقی علوم میں تقلید نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تقلید فقہ امامی کی ایجاد نہیں ہے، تقلید فقہائے امامیہ کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ تقلید عملی طور پر ہم تمام علوم میں کرتے ہیں۔ جب ہم مریض ہوتے ہیں مرض کی تشخیص کے لیے اور علاج کے لیے، کیا ہم عملی طور پر ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتے؟ یہ ڈاکٹر کی طرف جانا، جس کی اسپیشلائزیشن ہے اس کی طرف رجوع کرنا، کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ جب ہم نے گھر بنانا ہے، سوسائٹی بنانی ہے، تو کیا ہم انجینئر کی طرف نہیں جاتے؟ کیا ہم جو ماہر ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ تو ہم تمام علوم میں عملی طور پر تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کے میننگ ہی یہ ہیں کہ جس کی اسپیشلائزیشن ہے، جو ماہر ہے اس کی طرف رجوع کریں، اور فقہ میں جو شخصیت ماہر ہوتی ہے اسے مجتہد اور مرجع اور فقیہ کہا جاتا ہے، ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہذا ہم عملی طور پر
तमाम अलूम में तकलीद करते हैं। अगर आपको कोई मसला है लफ्ज तकलीद के साथ, तो आप इस इस्तिलाह को की जगह पर कोई और नाम दे दें, लेकिन अमली तौर पर हम तमाम अलूम में तकलीद करते हैं। लिहाजा तकलीद मुंतलक अकली है। अक्ल फितरी इस बात का हुक्म देती है कि हम जिन अलूम में हम माहिर नहीं है, जो माहिर है उसकी तरफ रुजू करें। जिसकी स्पेशलाइजेशन है हम उसकी तरफ रुजू करें। लिहाजा तकलीद इस माना में कि हमारे पास इत्तिहाद का ऑप्शन भी नहीं है, हमारे पास जो है वो एहतियात का ऑप्शन भी नहीं है, और तकलीद जो है वो अक्ल फितरी हुक्म देती है कि आप तकलीद करें। आप जो माहिर है, जो मुजतहिद है, जो मर्ज है, उसकी तरफ रुजू करें। इसके बाद आपके सामने एक इंतहाई मोर इम्पॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखना है कि उस शख्स का क्या हुक्म है जो बगैर किसी तकलीद या एहतियात के अमल करता है और वो मुजतहिद भी नहीं है। यानी बाल्फाज दीगर ऐसे शख्स के आमाल का क्या हुक्म है जो तकलीद भी नहीं करता, एहतियात पर भी अमल नहीं करता और खुद दर्जा इज्तिहाद तक भी फाइज नहीं है, उसके आमाल का क्या हुक्म है? तो इसका जवाब यह है कि उसका अमल बातिल है। लेकिन यहां पर इस गिरह को खोलने की जरूरत है। इंतहाई मुहिम मतलब है कि जो शख्स तकलीद नहीं करता और एहतियात पर भी अमल नहीं करता, उसके आमाल बातिल हैं। इस बातिल होने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब यह है कि क्या बातिल होने से मुराद यह है कि उसके आमाल शरअन बातिल हैं, यानी अल्लाह ताला की जात ने यह फरमाया है कि जो शख्स तकलीद नहीं करता और एहतियात पर अमल नहीं करता और खुद मुजतहिद भी नहीं है, उसके आमाल बातिल हैं, वो दोबारा आमाल अंजाम दे? क्या ये इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो शख्स तकलीद भी नहीं करता और एहतियात पर भी अमल नहीं करता, उसके आमाल बातिल हैं, वो आमाल दोबारा अंजाम दे? क्या बातिल होने से ये मुराद है यानी शरअन बातिल हैं, या बातिल होने से मुराद बुतलान अकली है? यानी हमारी अक्ल ज़ौक़े सलीम, अक्ल फितरी इस बात का हुक्म लगाती है कि जब आपने अमल बगैर तकलीद और बगैर एहतियात के, और आप मुजतहिद भी नहीं हैं, अमल अंजाम दिया है, इस अमल को आप कैसे मुजदी समझते हैं? ऐसे आमाल पर आप कैसे इक्तिफा कर सकते हैं? तो यहां पर बुतलान से मुराद बुतलान अकली है। यानी अक्ल ये हुक्म लगाती है कि जब आप आमाल बगैर तकलीद के और बगैर एहतियात करने के अंजाम दे रहे हैं और आप मुजतहिद भी नहीं हैं, तो इन आमाल पर आप इक्तिफा न करें। इन आमाल के बारे में देखें, अगर ये आपके आमाल जामे शराइत मुजतहिद के फतवा के मुताबिक हैं तो फिर तो ठीक है, फिर उसको दोबारा अंजाम लाने की जरूरत नहीं है, फिर वो बातिल नहीं होंगे। और अगर आपके आमाल जामे शराइत मुजतहिद के जिसकी आपको तकलीद करनी चाहिए थी उसके मुताबिक नहीं है, तो उन आमाल को आप दोबारा अंजाम दें। तो
जो शख्स तकलीद भी नहीं करता और एहतियात पर भी अमल नहीं करता, उसके अमल बातिल है, उसके आमाल बातिल हैं, इस माना में जो हमने आपके सामने अभी जिक्र किए हैं। यानी इन आमाल पर इक्तिफा ना करे, इन आमाल को मुजी ना समझे, इन आमाल की जांच पड़ताल करे। अगर वो जामे शराइत मुज्तहिद के फतवा के मुताबिक हुए तो उसके वो आमाल सही होंगे। ये हमारी अक्ल कहती है, ना ये कि उसके आमाल शरअन बातिल हैं। लिहाजा उसे चाहिए कि जो आमाल उसने बगैर तकलीद और एहतियात के अंजाम दिए हैं उनके बारे में देखे। अगर जामे शराइत मुज्तहिद के फतवा के मुताबिक है कि जिसका फतवा आप पर हुज्जत है, तो अगर मुताबिक है तो उनको दोबारा बजा लाने की जरूरत नहीं है, वही काफी हैं। क्योंकि हम पहले बयान कर चुके हैं कि तकलीद के मीनिंग ही ये हैं कि आपका अमल जामे शराइत मुज्तहिद के फतवा के मुताबिक हो। लिहाजा जो शख्स तकलीद नहीं करता और एहतियात पर भी अमल नहीं करता, उसके आमाल बातिल हैं, इस माना में जो अभी हमने आपके सामने जिक्र किया। इसके बाद जो है वो तकलीद की दो अकसाम हैं, तकलीद की दो किस्में हैं। एक होता है तकलीद इब्तिदाई, एक होता है तकलीद बकाई। तकलीद इब्तिदाई के क्या मीनिंग है? तकलीद इब्तिदाई की क्या डेफिनेशन है? वो ये है कि मुकल्लफ मुज्तहिद की वफात के बाद एक शख्सियत की डेथ हो चुकी है, आप उनकी हयात में उनकी तकलीद नहीं करते थे। इस वजह से नहीं करते थे क्योंकि आप बालिग नहीं थे, या इस वजह से नहीं करते थे कि आप बालिग तो थे लेकिन आप किसी और की तकलीद करते थे। तो एक शख्सियत की आपने उनकी हयात में तकलीद नहीं की, आप अभी उनकी तकलीद करना चाहते हैं जबकि उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी वफात हो चुकी है, वो रेलत फरमा चुके हैं। तो इसको जो है वो फिक्ह की इस्तिलाह में तकलीद इब्तिदाई लिल मय्यत कहा जाता है। और ये तकलीद इब्तिदाई जो लिल मय्यत है, ये तकलीद जायज नहीं है फिक्ह इमामिया में। अगरचे वो जो जिस शख्सियत की वफात हो चुकी है, अगरचे मुर्दा मुज्तहिद जो है वो जिंदा मुज्तहिदीन से आलम ही क्यों ना हो, तब भी तकलीद इब्तिदाई कि जिस शख्सियत की आपने हयात में तकलीद नहीं की, अभी आप इब्तिदाई तौर पर तकलीद करना चाहते हैं, तो तकलीद इब्तिदाई मैयत की सही नहीं है, अगरचे वो मुर्दा मुज्तहिद जिंदा मुज्तहिदीन से आलम ही क्यों ना हो। दूसरी किस्म जो है वो तकलीद बकाई है। तकलीद बकाई के ये मीनिंग है कि इंसान एक शख्सियत की, एक मुज्तहिद की उनकी हयात में तकलीद करता था, अभी उस शख्सियत की डेथ हो चुकी है, क्या उनकी तकलीद पर बाकी रह सकते हैं या बाकी नहीं रह सकते? इसको कहा जाता है तकलीद बकाई। इंशाअल्लाह हम आइंदा वाले दर्स में बयान करेंगे कि बाज़ सूरतों में मुर्दा मुज्तहिद के तकलीद पर बाकी रहना वाजिब होगा, बाज़ सूरतों में जिंदा मुज्तहिद की तरफ रजू करना वाजिब होगा, और बाज़ सूरतों में आपको इख्तियार होगा। आज हमने आपके सामने तकलीद की डेफिनेशन बयान की, लुगत में तकलीद किसे कहते हैं, फिक्ह की इस्तिलाह में तकलीद के क्या मीनिंग हैं, और जो शख्स तकलीद नहीं करता उसके आमाल बातिल हैं, उस बातिल होने से क्या मुराद है, ये हमें आपके सामने बयान किया। और तकलीद की अकसाम बयान की, तकलीद इब्तिदाई और तकलीद बकाई।
والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔